السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کریں، اللہ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب الدمشقی المعروف بابن القیم رحمہ اللہ کی معروف کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں ذکر کردہ وہ عنوان ہے جس کا گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا، اور اس عنوان کے تحت امام موصوف رحمہ اللہ نے بسط و تفصیل سے وضاحت سے گفتگو فرمائی ہے، اور خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ایک ایسا مرد ہے کہ جس میں اکثر و بیشتر لوگ اس مرد کے شکار ہیں، کوئی شعوری اور کوئی لاشعوری۔ اور آج اس گفتگو میں امام موصوف رحمہ اللہ کی ذکر کردہ وہ توجیہات جو کہ رہنمائی کی صورت میں انہوں نے اللہ کی مخلوق کو دی ہیں، اللہ سن کر اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس عنوان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فصل فی المغترین بالدنیا، کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت سے بہت زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں اور دھوکے میں مبتلا ہیں، فریب میں مبتلا ہیں، اور اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، مرنے کے لیے کچھ اور لوگ ہیں۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ نے ان الفاظ سے فرمایا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ تمہیں ہرگز دنیاوی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور آگے جو ذکر فرمایا ہے وہ اس حقیقت کو کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ اس دھوکے اور فریب میں مبتلا کرنے والا ہمارا ازلی دشمن شیطان ہے، ابلیس ہے۔ تو جب تک اس طاقت اور شیطانی قوت کا ناطقہ بند نہ ہوا، اس وقت تک انسان اور انسانیت اس دھوکے میں مبتلا ہو کر دنیا اور آخرت کو تباہ کرتی رہے گی۔ تو فرمایا کہ ولا یغرنہ، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں ڈالے، فریب میں ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ
تمہیں جو شیطان ہے وہ اس دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دے۔ تو اب یہ عنوان ذکر کیا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے، اور نیچے وہ جو دھوکے اور فریب میں مبتلا ہیں شیطانی قوتوں اور طاقتوں کی جانب سے، ان کے خیالات، ان کے معتقدات جو وہ سوچتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر ان کا محاسبہ کرنے کی کوشش، اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ جو ان کے خیالات ہیں جس بارے میں انہیں غلط فہمی ہوئی ہے حد سے زیادہ، اس میں یہاں تک لوگوں نے کہا، کوئی بعض کہتا ہے کہ وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ دُرَّةٌ مَنْقُودَةٌ وَلَا دُرَّةٌ مَعُودَةٌ، کہ ایک جو نقد ہے، جو چیز کم، اگرچہ کم ہے لیکن وہ نقد مل رہی ہے، اس بہت زیادہ سے بہت بہتر ہے جو ابھی ہمیں ملی نہیں، یا صرف اس پر وعدہ، یا اس پر صرف یہ ہے کہ امید دلائی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نقد مل جائے، نو نقد نہ تیرا ہدار، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہ ملنے سے کچھ مل جائے تو وہ بہتر ہے۔ دنیا کو وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا ملی ہوئی ہے، وہ آخرت کی بات بعد کی ہے، وہ دیکھیں گے جب معاملہ وقت آئے گا۔ ایک تو یہ وقت، دوسرے کا یہ کہنا ہے کہ لذات الدنیا متیقنہ واللذات الآخرہ مشکوک فیہا، کہ دنیاوی جو ٹھاٹھ باٹھ عیش و عشرت ہے یہ تو، اور اس کی لذتیں، وہ تو یقینی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، ہم کیوں ان کو چھوڑیں؟ جبکہ آخرت کے وعدے ہیں اور وہ مشکوک ہے معاملہ، ملتا ہے ہمیں، نہیں ملتا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو آخرت کے معاملات میں وہ شک رکھتے ہیں، گویا دنیا کے معاملے میں یقین ہے اور آخرت کے بارے میں شک ہے۔ تو اس کے بعد وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ رائے قائم کر کے وہ یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ولا عادہ الیقین بشک، جب دنیاوی معاملہ یقینی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور اخروی معاملہ جو ہے وہ مشکوک ہے، تو میں سمجھدار اور عقل مند جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یقینی چیز کو پریفر کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے اس پر جو کہ مشکوک ہے، جس کے بارے میں شک ہے۔ اب ناظرین، یہ وہ دنیاوی دھوکے میں مبتلا جو لوگ ہیں، ان یہ خیال اور یہ غلط فہمیاں ہیں جو کہ امام موصوف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اب اس کا وہ جائزہ لیتے ہیں آگے، تو یہ ان کا جو کہنا ہے ان لوگوں کا جو کہ دھوکے اور فریب میں دنیاوی مبتلا ہیں، اس سلسلے میں امام موصوف رحمہ اللہ نے ایک بات تو یہ کی ہے کہ النقد خیر من النسیہ، یہ کہنا کہ جو نقد چیز مل رہی ہے وہ اس چیز سے بہت بہتر ہے جو کہ بعد میں ملے گی، اس کا جواب تو اس وقت صحیح ہے کہ انہ اذا تصاوى النقد والنسیۃ، جب نقد مل جانے والی چیز اور جو بعد میں جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دونوں کوالٹی میں برابر ہوں، تو اپنی جو ان کی قیمت ہے، قدر، اس میں وہ برابر ہوں، پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھئی نقد چیز مل رہی ہے اس کو ہم لے لیں، اور جو دیر کی والی چیز ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر معاملہ ایسا نہیں تو معاملہ کیا ہے کہ وَإِن تَفَاوَتَ وَكَانَتِ النَّسِيَّةُ أَكْثَرُ وَأَفْضَلُ فَهِيَ خَيْرٌ، اگر دونوں چیزوں میں فرق ہے، زمین و آسمان کا کوئی نسبت ہی نہیں، اور جو بعد میں چیز ہے وہ بہتر ہے اس سے جو کہ نقد ہے، اس سے بہت بہتر ہے، تو پھر یہ جو اصول ہے نا، پھر کوئی غلط ہے بالکل اصول، پھر تو یہ جو اس پر عمل پیرا ہونے والا اصول قائم کرنے والا ہے وہی بیوقوف ہے اور نقصان کر رہا ہے اپنا۔ تو جب دونوں برابر ہوں گی قدر اور قیمت میں، اس وقت تو ہم کہیں گے کہ جو چیز نقد مل رہی ہے اس کو پریفر کرو، جو چیز جس میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور ایک چیز نقد ہے اس بہتر نہیں، اور ایک چیز جو ہے وہ بہتر ہے اور وہ بعد میں ملنے والی ہے، تو عقل مند شخص جو ہے وہ بہتر کو ہی لے گا۔
تو قرآن کریم نے کیا فیصلہ دیا یہاں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیاوی جو حالات ہیں اس کے سامنے اللہ رب العالمین نے یہ تقابل کیا ہے دونوں کے درمیان کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، تو اب دنیا اس کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں بہتر بھی نہیں اور باقی بھی نہیں رہنے والی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مندی کا یہ تقاضا ہے کہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، کہ تم ترجیح دو اس چیز کو جو باقی رہنے والی ہے اس چیز پر جو چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو ہم جب کوئی بازار سے چیز دیکھتے ہیں، خریدتے ہیں، تو ہم اس میں کچھ تگ و دو کرتے ہیں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی چیز ملے جو کہ دیر پا ہو، جو کہ قدر اور قیمت میں اچھی ہو، اور ویسے بھی وہ زیادہ مضبوط بھی ہو، کوالٹی میں بہتر اچھی ہو۔ کوئی شخص یہ کہے گا کہ جی یہ ابھی آپ لے لیجئے فوری، لیکن یہ اچھی نہیں، اور جو اگر اچھی لینی ہے تو پھر ذرا آپ انتظار کر لیجئے۔ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ وہ شخص اگر عقل مند ہے تو وہ چیز دکاندار سے فوراً نہیں لے گا، کہے گا کہ ٹھیک ہے میں چیز یہ نہیں لوں گا جو ہلکی ہے، بلکہ وہ لوں گا جو بہتر ہے اور دیر پا ہے اور کوالٹی میں اچھی ہے، مجھے بعد میں لا کے دے دینا، وہ اس سے بچے گا۔ یہ ہمارا دنیاوی معاملات میں رویہ ہے، تو دنیا اور آخرت کے معاملے میں ہمارا یہ ایک رویہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے دوسری چیز کا جواب یہ دیا ہے، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ایسی چیز پر جس پہ یقین رکھتا ہوں اس کو حاصل کرنے میں کوشش کروں گا بنسبت اس چیز کے جو کہ جس میں شک ہے اور مجھے یقین کامل نہیں، تو وہ ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو گویا کہ وہ شخص جو ہے وہ دنیا کو اس پہ یقین رکھتا ہے اور آخرت کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو ایسے سلسلے میں جواب علامہ موصوف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فَإِيثَارُ هَذَا النَّقْدِ عَلَى هَذِهِ النَّسِيَّةِ مِنْ أَعْظَمِ الْغَبَنِ وَأَقْبَحِ الْجَهْلِ، کہ اس طرح اس دنیا یہ نقد ملنے والی چیز جو دنیا ہے اس کو ترجیح دینا اس حال میں اس چیز پر جو کہ بعد میں تاخیر سے ملنے والی یعنی آخرت ہے، اس پر دنیا کو ترجیح دینا صرف اس لیے کہ وہ فوری اور نقد ہے۔ من اعظم الغبن و اقبح الجہل، یہ انسان کے سب سے بڑے نقصان کی اور انتہا درجے کی جو قباحت، جہالت کی حد تک یہ انسان کا رویہ اس کو یہ ظاہر کرتی ہے کہ انتہائی بری جہالت میں وہ شخص پڑا ہے اور بہت زیادہ بڑے خسارے میں وہ انسان پڑا ہوا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، کسی کا نہیں، اس طرح کا وہ رویہ رکھ کر۔ وَإِذَا كَانَ هَذَا نِسْبَةُ الدُّنْيَا بِمَجْمُوعِهَا إِلَى الْآخِرَةِ، تو وہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ مکمل اول سے آخر تک، اور جتنی اس کا دنیا کا پیریڈ ہے، یعنی آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک، قیامت تک کہ جتنا پیریڈ اور جو کچھ اس کے اندر نعمتیں ہیں، جو اس کی قیمت ہے، ویلیو ہے، قدر ہے، اس سب کو، اس ساری چیز کو ایک طرف رکھ دو۔ فما مقدار عمر الانسان بالنسبت الی الآخرہ، تو صرف اس چیز کو ہی لے لو کہ اس میں بسنے والا جو انسان ہے وہ اس کی عمر کی مقدار کتنی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے عمر کی۔ دنیا پوری کا پیریڈ آپ دیکھ لیجئے اول سے آخر تک وہ کتنا ہے، اور اس کے اندر پھر انسان کی عمر کتنی ہے، اس کو کتنا وقت دیا گیا ہے، اور پھر اس انسان کی عمر مکمل اگر دیا بھی جائے، پہلے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی 10 سال کو 15 سال کو 20 سال کو 25 کو 50 سال پوری ہوتی نہیں تو پہلے اٹھا لیتے ہیں، اگر کوئی پوری زندگی بچپن سے بڑھاپے تک گزار کر بھی اس دنیا سے جائے تو وہ عمر کی نسبت اس آخرت کے دن کی جو مقدار ہے اس کے ساتھ کمپیئر کیجئے تو کتنی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اس سے انسان اندازہ لگا لے کہ آخرت کا ایک دن اور اس کی پوری زندگی
بلکہ دنیا کا پورا پیریڈ اول سے آخر تک، اس کی نسبت اس کے سامنے کیا ہے؟ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ هَذَا نِسْبَةُ الدُّنْيَا بِمَجْمُوعِهَا إِلَى الْآخِرَةِ فَمَا مِقْدَارُ عُمُرِ الْإِنسَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْآخِرَةِ فَأَيُّمَا أَوْلَى بِالْعَاقِلِ۔ تو اب یہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کتاب و سنت سے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے اس بارے میں یہ فرمایا کہ آخرت کا وہ جو ایک دن ہے اس کی مقدار کتنی ہے، تو اس بارے میں قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ یہ فرمایا فَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ ایک دن تیرے پروردگار کے ہاں، ایک دن جو ہے تیرے پروردگار کے ہاں اس کی مقدار کتنی ہے جتنی اہل دنیا 1000 برس گزار لیں۔ اہل دنیا کا 1000 برس گزر جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دن بنتا ہے۔ تو امام اکرمہ اور مجاہد رحمہم اللہ دونوں نے اس کی، اگرچہ علماء کا اس آیت کریمہ کے مفہوم میں کچھ اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی مفہوم بنتا ہے جیسا کہ اکرمہ اور مجاہد رحمہم اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد آخرت کا دن ہے، آخرت کا دن۔ تو اللہ کا وہ ایک دن اللہ کے ہاں جو ہے آخرت کے ایام وہ 1000 برس دنیا گزار لے تو ایک دن بنتا ہے۔ تو اب آگے دیکھیے سورہ المعارج میں اللہ نے یہ جو ذکر کیا ہے تعرج الملائکۃ والروح فیہا، یعنی تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ فرشتے اللہ کے اور روح الامین اس دن کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے اور روح الامین اس دن کی طرف چڑھتے ہیں، کس دن کی طرف؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی جو اپنا ڈیوریشن ہے، جس کی طوالت جو ہے 50,000 برس کی ہے ایک دن کی۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ اللہ کے ہاں ایک دن جو ہے وہ دن ہے جو 50,000 برس کے برابر ہے، اور پھر اللہ کے ہاں جو 50,000 تھے 1000 آگے پھر، تو اس پوری دنیا کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ آپ 15 سے 20,000 بھی نہیں بنتی آدم علیہ السلام سے آخر تک۔ تو اس کی نسبت اور آخرت کے ایک دن کی نسبت کو آپ ذرا کمپیئر کریں تو آپ کو انسان کی اس دنیا میں دی ہوئی وہ 40 50 60 سال جو ہیں اس کی حیثیت کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ہے نقد چیز اور وہ ہے بعد میں ملنے والی آخری۔ تو اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کا الحاکمین جو کچھ کہا سنا ہے اس پہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آئندہ پروگرام میں ہم اس سلسلے کو، اسی سبق کو، لیسن کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔